جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اگر ہم یہ کہیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہے اس میں رحمان اور رحیم بھی آتا ہے. تو کیا لیکن پھر جو ہمارے آریہ سماج کے جو دوست ہے اور ہمارے کچھ ہندو بھائی بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر آپ بقرہ عید کے اوپر اتنے سارے جانوروں کو آپ جمع کرتے ہو، ان کی قربانی دیتے ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کے اوپر ہی اپنی رحم اور احسان کرتے ہیں، جانوروں کے لیے وہ رحمان اور رحیم نہیں ہے؟ تو اس پہ آپ تھوڑی وضاحت کریں. یہ سوال کوئی نیا نہیں ہے، یہ سوال بہت پرانا ہے، اور آریہ سماج کے لوگ گزشتہ 150 سال سے یہ سوال کر رہے ہیں، اور 150 سال میں ہم نے ہزاروں مرتبہ اس سوال کا جواب دیا ہے. اسی لیے اس سوال کا جواب میرے پاس ایک نہیں ہے بلکہ 5 ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے تھوڑا سا مجھے وقت درکار ہوگا ان 5 جوابوں کو مختصراً بیان کرنے میں، ٹھیک ہے جی. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ ہم اگر جانوروں کو بغیر کسی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے، بغیر اللہ تعالیٰ کی، بغیر جو کہ مالک الملک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، اس کی اجازت کے بغیر اگر ہم جانوروں کو ستائیں تب تو واقعی ظلم ہو. لیکن جب ہم اللہ کو، پرمیشور کو مالک الملک مانتے ہیں، یعنی اس پوری کائنات کا مالک مانتے ہیں، تو کائنات کے اندر تو جانور بھی تو آ گئے نا، تو جانوروں کا بھی مالک ہے. اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ان جانوروں کو تم کھا سکتے ہو اور ان جانوروں کو نہ کھاؤ، اس کی اجازت کے باوجود بھی اگر ہم ان جانوروں کو حلال نہ سمجھیں تو یہ بڑا ظلم ہے کہ مالک نے الاؤ کر دیا، اس کے باوجود بھی ہم اس کو حلال نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ زیادہ ظلم ہے، بڑا ظلم ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات، دوسرا جواب دیکھیے، ظلم آپ نے کہا کہ بھائی جانوروں کو کھانا ظلم ہے. ظلم کے مختلف درجات ہیں، ٹھیک ہے، کم درجے کا ظلم، زیادہ بڑے درجے کا ظلم، لیکن ظلم ہونے میں سب چیزیں سب برابر کے شریک ہوتے ہیں. مثال لیجئے، اگر آپ کے نزدیک جانور کو کاٹنا اور اس کو کھانا ظلم ہے تو پھر بھائی جانور کے اوپر سواری کرنا بھی ظلم ہے. چونکہ آپ جانور سے پوچھ کے نہیں بیٹھتے اس کی پیٹھ کے اوپر کہ جی جناب میں آپ کی پیٹھ کے اوپر سواری کر سکتا ہوں کہ نہیں، اور وہ سر ہلا کر جواب دیتا ہوں کہ ہاں جی بیٹھ جاؤ. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے اس کو خریدا، آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی ظلم کا ایک درجہ ہے. ٹھیک ہے، اس سے دودھ نکالنا، گائے کا دودھ نکالنا، کیا آپ نے گائے سے پوچھا ہے کہ جی دودھ نکال لیں آج، یا آج آپ اپنے بچڑے کو پلائیں گی؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. آپ صرف اس لیے کہ میری ملکیت میں یہ گائے ہے اس لیے میں اس کا دودھ نکالوں گا، محض اس وجہ سے آپ اس کا دودھ نکال لیتے ہیں. یہ بھی ایک ظلم ہے، چونکہ جو چیز اس نے یعنی میں آپ سے کوئی چیز آپ کی اجازت کے بغیر لے لوں تو کیا یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں نے آپ کے اوپر ظلم کیا؟ اور آپ جو ہے گائے کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر لے رہے ہیں، یہ بھی ظلم کا ایک درجہ ہے. تو ایسے ہی اگر گوشت کھانا یا کسی جانور کو حلال کرنا، ذبح کرنا، اگر یہ ظلم ہے تو یہ بھی سارے ظلم ہیں، چونکہ یہ بغیر اجازت کے آپ جانور کی اجازت کے بغیر کرتے ہیں. ظلم ہونے میں سب شریک ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا ظلم ہے، ایک بڑا ظلم ہے، لیکن اگر آپ چھوٹے ظلم کو جائز قرار سمجھتے ہیں اور اس کو مناسب سمجھتے ہیں تو پھر بڑا ظلم جو ہے اس کو بھی جائز سمجھیے. ٹھیک ہے، آگے چلیے. مثال کے طور پر تیسرا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت آسانی کے ساتھ اس بات کو نارمل سمجھتے ہیں کہ جانور کی پیٹھ کے اوپر ہم سوار ہوں، لیکن جب ہم جانور کے اوپر سوار ہوتے ہیں نا تو جانور کا جو جسم ہے وہ ہمارے جسم کی سواری بنتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اسی جانور کو مثلا حلال کریں، ذبح کریں اور اس کو کھا لیں، اب جو اس کا گوشت ہے وہ ہماری روح کی سواری بنتا ہے. ٹھیک ہے، جب تک کہ ہم نے اس کو نہیں کھایا وہ ہمارے جسم کی سواری ہے، جب ہم نے اس کو کھا لیا اب وہ ہمارے روح کی سواری ہے. جسم اور روح کے درمیان اگر آپ کمپیریزن کریں نا تو روح جو ہے وہ ہمیشہ اعلیٰ اور یعنی بلند چیز، ہاں وہ زیادہ پوتر، اس کو سٹل کہتے ہیں، وہ لطیف ہے. اور جو جسم ہے وہ ایک ادنا درجے کا ہے. یہی وجہ ہے کہ روح جلدی گندگی قبول نہیں کرتی، لیکن جسم جو ہے روزانہ گندا ہوتا ہے. اور اگر روح گندی ہوتی ہے تو وہ جسم کے گندا ہونے کی وجہ سے گندی ہوتی ہے. تو یہ چیز جانور کے لیے بھی شرف اور اس کی عزت کا باعث ہے کہ وہ پوتر چیز کی سواری بنے، نہ کہ وہ اس چیز کی کہ جس جسم کے اوپر گندگی دن رات لگی رہتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا تیسرا جواب ہوا. چوتھا جواب سنیے. وہ لوگ جو اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی جناب جانوروں کو ذبح کرنا غلط ہے اور ظلم ہے، عام طور سے یہ وہ لوگ ہیں جو اگلے جنم کا عقیدہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بھی مانتے ہیں کہ بھئی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم مرنے کے بعد دوبارہ ہمارا جنم ہوگا اور جنم جب تک ہوتا رہے گا جب تک کہ مکتی نہ ملے. تو ان کا یہاں یہ عقیدہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں برے کام کرتا ہے اور اس کے کرم جو ہے خراب ہیں تو اگلے جنم میں وہ جانور، اس کی روح جو ہے وہ جانور کے جسم میں قید ہو جاتی ہے.
पुनर्जन्म में, अगले जन्म में, ठीक है। अब हम जब उस जानवर को ज़िबा करते हैं तो भाई आपको तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि जिस आदमी की उसके खराब कामों की वजह से रूह एक जानवर के जिस्म में कैद है, हमने उसको ज़िबा किया और रूह को जो है मुक्ति दिला दी, और जिस्म को हमने अपनी जिस्म का, उसके जिस्म को, जानवर के जिस्म को हमने अपने जिस्म का हिस्सा बना लिया। ना कि आपको इस पर एतराज होना चाहिए कि आप जो है उस यानी जो बुरे कर्म की वजह से जिसकी रूह जो है जानवर के जिस्म में ट्रैप है, हम उसको ट्रैप होने दें जब तक कि वो जानवर खुद ना मरे। हम तो उसको काट कर, उसको ज़िबा करके उसकी जो रूह है उसको मुक्ति दिलाते हैं, ठीक है। ये आपका जो है चौथा जवाब हुआ। अब पांचवा जवाब वो सुनिए कि अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में कोई भी चीज बिला जरूरत नहीं बनाई है। परमेश्वर ने, सुप्रीम बीइंग ने हमारे जिस्म में, इंसान के जिस्म में या जानवर के जिस्म में कोई भी चीज बिला जरूरत नहीं बनाई है। हर चीज हिकमत की वजह से, जरूरत की वजह से बनाई गई है। हमारी दो आंखें हैं इसलिए कि हमें जरूरत है, हमारे दो कान हैं इसलिए कि हमें जरूरत है, हमारी एक नाक है इसलिए हमें एक ही नाक की जरूरत है, ठीक है। इसी तरीके से इंसान के आप दांतों का स्ट्रक्चर देखिए कि दांतों के स्ट्रक्चर में आपके फ्लैट दांत भी आते हैं और नोकीले दांत भी आते हैं। ये इस बात की दलील है कि इंसान को इसलिए बनाया गया है ताकि वो गोश्त भी खाए और सब्जी और फल भी खाए, दोनों चीजें खाने के लिए। और जो दरिंदे हैं उनके अंदर सिर्फ नोकीले दांत हैं, और जो जनाब आपकी गाय, भैंसे और बकरियां हैं उनके अंदर सिर्फ फ्लैट दांत हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान को दोनों तरह के दांत इसलिए दिए हैं ताकि फितरतन वो दोनों तरह की चीजों को खा ले। तो अगर कोई आदमी ये कहे कि नहीं जी जानवरों को खाना तो रहम के खिलाफ है, जानवरों को खाना तो फितरत के खिलाफ है, तो वो आदमी दरअसल जो इंसान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी जो साइंस है, उसको नहीं समझता। हाँ, इतना जरूर है कि इस्लाम ने हर तरह के जानवरों को हलाल नहीं किया है। कुछ जानवर हलाल हैं, कुछ जानवर हराम हैं, और उसकी वजह यह है कि जिन जानवरों को हराम करार दिया है, दरअसल इसलिए हराम करार दिया है कि उनकी तबीयत और उनकी सिफत का, उनके अंदर जो क्वालिटी है, खाने की वजह से वो क्वालिटी इंसान के अंदर मुंतकिल होती है। मिसाल के तौर पर खिंजीर को इस्लाम में हराम इसलिए करार दिया गया है, एक तो ये कि उसके अंदर नजासत और गंदगी है, और दूसरे ये कि उस गंदगी की वजह से उसके अंदर बेहयाई बहुत है। गोरे जो लोग हैं, जो गोरे अंग्रेज हैं, उनके अंदर बेहयाई इतनी क्यों होती है? इस कदर बेहयाई के इतना, यानी इंडिया के जो मूवी इंडस्ट्री है वो भी पीछा करते करते थक गई, लेकिन वहां तक पहुंची नहीं पाती। वो बेहयाई में इतना आगे निकले हुए हैं वेस्टर्न्स। उसकी वजह यह है कि दिन रात की उनकी खुराक जो है वो खिंजीर है। उस बेहयाई की वजह से इंसान के अंदर बेहयाई आती है। इसलिए इस्लाम ने सुअर को, खिंजीर को मुसलमानों के लिए जायज करार नहीं दिया। इसी तरीके से जो दरिंदे हैं उनको जायज इसलिए करार नहीं दिया चूंकि दरिंदों के अंदर जो सिफत है वो है बदअखलाकी और खुदगर्जी। अगर दरिंदे को भूख लगेगी तो वो सामने वाले को मारने में 2 मिनट नहीं लगाएगा। सामने वाले जानवर को, उसको सिर्फ भूख लगने की देर है, वो खुद गर्ज है। इसलिए दरिंदों को और खिंजीर को इस्लाम में इंसान के लिए जायज करार नहीं दिया गया है। हाँ, जिन जानवरों के अंदर ऐसी सिफात नहीं है उन जानवरों को हलाल करार दिया गया है। ये एक बुनियादी सी का